اسلام 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 حرمت قرآن پر 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 اور بیٹا 10 کچھ بیان لے لو. ڈائریکٹ لوگ کچھ لگاؤ گے؟ اچھا سویڈن میں جو قرآن سوزی کا حادثہ ہوا ہے اور سویڈن کی حکومت نے جس طریقے سے اس بات کی اجازت دی ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر کہ قرآن کو جلایا جا سکتا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کا دل اس سے دکھا ہے. ہم زمانے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دو چار اگر اس طریقے سے قرآن کے دشمن ہیں اور قرآن پر حملے کر رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو دلوں میں قرآن بستا ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طریقے کے تاریخ رہی ہے کہ اس طریقے کے سرپھرے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے قرآن پر حملے کیے ہیں. تاتاریوں نے قرآن پر حملے کیا، اسپین پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو پوپ پادریوں نے قرآن جلایا. ہمارے اس دیش میں بھی آئے دن کچھ ایسے کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں نے بائبل کے جلانے کی بات نہیں کی ہے. کبھی مسلمانوں نے جو ہے وہ رامائن، گیتا، بھاگوت یا کسی دھرم کی مذہبی کتابوں کو جلانے کی یا بات بھی نہیں کی ہے. جلانا تو درکنار، بات بھی نہیں کی ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے. ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم اپنی حکومت سے بھی اور دیگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ پیغام دنیا کی حکومتوں کو، مسلم حکومتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ سویڈش سفارت خانے کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس شخص کو جس نے اس طریقے کی جرات کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور میں مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں تو قرآن صرف اٹھا کر، قرآن صرف ہاتھ میں لے کر، قرآن صرف نعرہ لگا کر قرآن سے محبت کا ثبوت نہیں دیں. قرآن اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو تہیہ کریں کہ قرآن ہمیں پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو یہ تہیہ کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. قرآن کو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کے پیغام کو ہم دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. آج نہ جانے کتنے پوپ، پادری اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن جو قرآن کو مٹانے کے لیے جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، قرآن کے چیلنج کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی آپ نے سنا ہوگا ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے پادری رچمنڈ نے اسلام، جب قرآن ان کے خواب میں یہ چیزیں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور حج کرنے کے لیے آئے، اپنا نام ابراہیم رکھا اور لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے. اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہم لاکھوں لوگوں کو اپنی تبلیغ سے مسلمان بنائیں گے، اسلام قبول کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اسلام کا گراف جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور آنے والے سالوں میں جس تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑھے گا، یہ دنیا زمانہ کہہ رہی ہے کہ آنے 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. یہی وجہ کر لوگ بوکھلا گئے ہیں اور اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن، صاحب قرآن کے خلاف طرح طرح کی بکواس کر رہے ہیں. مسلمانوں کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الٹے سیدھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ للہ آپ قرآن کی طرف آئیں، آپ دین کی طرف آئیں، آپ اسلام پر عمل کریں اور عمل کر کے زمانے کو بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں واقعی قرآن پر عمل کرنے والے ہیں اور دین اور اسلام ہمارا یہ ہے. تو یہ پیغام ہم مسلمانوں تک بھی اور دوسروں تک بھی یہ پہنچانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا میں جس طرح سے قرآن چلنے کی جب سے خبریں آئی ہیں اس کے بعد سے مسلم نوجوانوں کے دوارا بھی کچھ اپشبد کا استعمال کیا جا رہا ہے، دیگر کمنٹس کیے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ میں ایسے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں تو آئے قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, तुम दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो वरना वो भी तुम्हारे सच्चे खुदाओं को गाली देंगे। अगर वो गलत कर रहे हैं हम भी वो काम नहीं करेंगे। हकीकत ये है कि हमारी कौम के नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लाम से ज़बानी मोहब्बत रखती है। वो चूंकि कुरान की तालीमात को नहीं जानते इसलिए उनसे गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, ये कुरान का पैगाम नहीं है। और उलमा और जो दानिशवरान हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, बल्कि उनको समझाते हैं और इन चीज़ों से मना करते हैं।